ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكته. رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلحزمتيه يعني شدقيه ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك ثم تلا: ولا يحسبن الذين يبخلون إلى آخر الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. آج کے درس میں زکوٰۃ کے متعلق کچھ باتیں عرض کی جائیں گی. سب سے پہلے ہم زکوٰۃ کی افادیت اور زکوٰۃ کی حکمت اور مصلحت کیا ہے اس پر کچھ گفتگو کرتے ہیں، تاکہ جس وقت ہم زکوٰۃ ادا کریں تو ہمارے دل میں یہ مصلحتیں اور یہ حکمتیں اور زکوٰۃ کی یہ افادیت کی شکلیں ہمارے ذہن میں مستحضر ہوں. زکوٰۃ کی افادیت یا اس کی مصلحت اور حکمت بہت مختصر طور پر اگر بیان کی جائے تو 4 اس کی بہت اہم مصلحتیں ہیں. سب سے پہلی مصلحت زکوٰۃ کی یہ ہے کہ زکوٰۃ بھی ایک بندگی کا، عبدیت کا اور نیاز مندی کا ایک اظہار ہے. جس طرح ہم نماز کے ذریعے سے رکوع، سجدے اور قیام کی حالت میں اللہ کے سامنے اپنی عبدیت کا، اپنی نیاز مندی کا اظہار کرتے ہیں اس کے قرب کے لیے، اسی طرح زکوٰۃ سے بھی انسان اپنی عبدیت کا، اپنی نیاز مندی کا اظہار کرتا ہے. اور زکوٰۃ دینے سے گویا کہ وہ اظہار اس بات کو ثابت کر دیتا ہے کہ اللہ جو آپ نے مجھے مال دیا ہے میں اسے اپنا نہیں سمجھتا ہوں بلکہ آپ کا سمجھتا ہوں اور آپ کا یقین کرتا ہوں اور آپ کی رضا اور خوشنودی کے لیے میں آپ کے دیے ہوئے مال کو دے رہا ہوں. تو زکوٰۃ کی اس مصلحت اور اس افادیت کو سامنے رکھیں تو زکوٰۃ ایک قسم کی اہم عبادت ہے.
دوسری زکوٰۃ کی جو مصلحت ہے وہ اعانت ہے، ہمدردی ہے، جس کا تعلق اخلاقیات سے ہے. یعنی ایک انسان دوسرے انسان کے دکھ درد میں، اس کی پریشانی میں، اس کی ضرورتوں میں ایسا شامل ہو جائے کہ وہ شخص اپنے آپ کو معاشرے میں تنہا محسوس نہ کرے. اسے یہ یقین ہو کہ جس ہم سوسائٹی میں ہیں، جس مسلم معاشرے میں ہم ہیں، وہاں لوگ ہمیں غریب، ضرورت مند، حاجت مند نہیں رہنے دیں گے، بلکہ جب بھی ہمیں کوئی ضرورت پڑے گی ہمارے لیے پورا معاشرہ کھڑا ہو جائے گا. اس احساس کو پوری سوسائٹی میں بیدار کرنے کے لیے زکوٰۃ کا پہلو اخلاقیات سے متعلق ہو جاتا ہے، اور بہت بڑا یہ اخلاقی مظہر بھی. تو ایک زکوٰۃ کا پہلو یہ، ایک زکوٰۃ کی افادیت، ایک حکمت یہ، اور حدیث میں اس کی صراحت ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، کہ زکوٰۃ مسلمان مالداروں سے لی جائے گی اور جو مسلم غربا ہیں، مساکین ہیں، ضرورت مند ہیں، ان تک وہ زکوٰۃ پہنچائی جائے گی. تیسرا زکوٰۃ کا جو پہلو ہے، جو اس کی افادیت ہے یا اس کی حکمت اور مصلحت ہے، وہ بھی بہت اہم ہے کہ اس زکوٰۃ کے مال کے ذریعے سے زکوٰۃ دینے والے کے دل کی مال کے گندے اور زہریلے اثر سے صفائی اور پاکی مقصود ہوتی ہے، اور وہ مال کی محبت انسان کو ہلاکت کی طرف، تباہی کی طرف لے جانے والی ہے، جس کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ تھا، اور میری امت کا فتنہ وہ مال کی محبت ہے. کہیں اس امت کے زوال کی علامت بیان کی گئی ہے کہ اس کے اندر مال سے اور دنیا سے شدید محبت پیدا ہو جاتی ہے. حب الدنیا وکراہیت الموت، کہ دنیا سے شدید محبت، مال سے شدید محبت، اور اللہ کے راستے میں جان دینے سے نفرت پیدا ہو جائے. اس گندے اور زہریلے اثر کو ختم کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ فرض کی گئی ہے، اور قرآن میں اس کی طرف اشارہ ہے. کہا گیا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ آپ ان سے زکوٰۃ وصول کریے، اس کے ذریعے سے آپ ان کے قلوب کو، ان کے نفوس کو مال کی گندگیوں سے پاک و صاف کر دیں گے. کہیں اسی اصول کو بیان کرنے کے لیے کہا گیا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ جہنم کی آگ سے وہی متقی شخص، پرہیزگار شخص بچے گا جو اپنے مال کو اپنے نفس کے تزکیے کے لیے، اپنے نفس کو پاک و صاف کرنے کے لیے اس کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے. تو یہ تیسرا پہلو ہے. چوتھا پہلو جو بہت اہم ہے کہ جب آدمی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے، زکوٰۃ دے دیتا ہے، تو اس کی برکت سے جو اس کا بقیہ مال ہوتا ہے وہ پاک و صاف بھی ہو جاتا ہے، محفوظ بھی ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک زکوٰۃ کی افادیت اور بہت بڑی حکمت ہے، اور حدیث میں اس کی طرف صاف اشارہ موجود ہے، جس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ما خالطت الصدقۃ مالا قط الا اهلكت، رواہ البخاری فی تاریخی، کہ جس مال میں صدقے اور زکوٰۃ کا مال ملا دیا جائے، یعنی اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، تو پھر یہ مال جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی ہے بقیہ مال کو بھی تہس نہس کر دیتا ہے. ایک دوسری روایت جو تفصیلی روایت ہے اور گویا کہ اس آیت کا شان نزول ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جو لوگ مال کو بچا کر رکھتے ہیں، مال میں کنجوسی کرتے ہیں، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، تو یہ مال قیامت کے دن ان کے حق میں بہتر نہیں ہوگا، بلکہ ان کے لیے بہت ہی برا ثابت ہوگا.
اسی مال کی پترے بنا کر اور اس کی بڑی بڑی سلیں بنا کر جہنم کی آگ میں دہکا کر اور پھر اس زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کے گلے میں بطور توپ پہ ڈال دی جائے۔ اسی طرح اس حدیث سے بھی یہ بات ظاہر ہوتی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جس وقت والذین یکنزون الذهب والفضہ والی آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام اتنے بے چین ہوئے کہ ایک دم سے انہیں ان پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا اور پورا دن اسی بے چینی کے ساتھ گزرا، یعنی اپنے پاس گویا مال رکھنے کی اجازت ہی نہیں، کسی قسم کے مال کو، سونے کو، چاندی کو جمع کرنے کی گویا کی اجازت ہی نہیں۔ تو یہ آیت ان پر بہت شاق گزری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو انہوں نے کہا کہ انی افرج عنکم، فانطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انه كتب على اصحابك هذه الايه والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت جو اتری ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے اپنے پاس رکھتے ہیں تو آپ ایسے لوگوں کو جہنم کی دردناک سزا کی خوشخبری سنائیں۔ تو اس کی وجہ سے سارے صحابہ کرام بے چین ہیں۔ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ اس کی تشریح اور اس کا ایکسپلینیشن کر دیں کہ آخر اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اس وقت بھی حضور پاک علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان اللہ قد فرض علیکم الزکاة، او قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لم یفرض الزکاة الا لیطیب ما بقی من اموالکم، کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اسی مقصد کے لیے فرض کی ہے کہ اس کے ذریعے سے باقی مال کو اللہ پاک کو صاف کر دے۔ تو اگر اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دی گئی تو گویا کہ ہم نے اپنے مال کو سیف کر لیا، اپنے مال کو ہم نے محفوظ کر لیا اور اس کو ہم نے پاک و صاف کر لیا۔ اور اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی یہ سوچ کر کہ اس کی وجہ سے ہمارا کچھ مال کم ہو جائے گا، جو بہت ہی گھٹیا سوچ ہے، بڑی ذلیل سوچ ہے، تو پھر یہ بات بالکل یقینی ہے کہ اس کا جو باقی مال ہے وہ بھی کسی نہ کسی ذریعے سے تباہ ہو کر رہے گا۔ اور ہم روزانہ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ایک آدمی کو اللہ نے خوب دولت دے رکھی ہے، اسے خود سوچنا چاہیے کہ آخر یہ کس کی دی ہوئی دولت ہے۔ ہم بارہا مشاہدہ کرتے ہیں کہ دو آدمی ایک ساتھ کاروبار شروع کرتے ہیں، ایک کا کاروبار ترقی کرتا ہے اور ایک بیچارہ فیل ہو جاتا ہے۔ ایک کے لیے ترقی کے راستے خوب کھلتے ہیں اور دوسرا کہ گھاٹا ہی گھاٹا جہاں تک کہ بیچارہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو اگر کسی کو دیا ہے تو اسی اللہ ہی نے دیا ہے۔ اب اگر وہ اس میں کنجوسی کرے، اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، اس مال کا حق ادا نہ کرے تو پھر یہ ایسا اس کا منحوس عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا جو بقیہ مال ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گا یقینی طور پر، چاہے وہ مقدمات میں چلا جائے، چاہے وہ بیماریوں میں چلا جائے، چاہے اچانک کسی حادثے کے موقع پر چلا جائے، یا اچانک کوئی ایسی مصیبت پیش آ جائے کہ جو کچھ اس نے کمایا ہے سب کا سب اس کا لگ جائے۔ اور آئے دن انسان اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے۔ لہذا بندے کی سوچ اور فکر یہ ہونی چاہیے کہ جو طریقہ میرے رب نے میرے مال کو بچانے کے لیے میرے لیے پسند فرمایا ہے، میں اس طریقے کو اختیار کروں گا تو میرا مال محفوظ رہے گا، میرا مال سیف ہو جائے گا، وہ ہلاکت سے، تباہی سے، قسم قسم کی وباؤں سے اور قسم قسم کے اچانک پیش آنے والے حادثات سے محفوظ ہو جائے گا، بالکل یقینی بات ہے۔ اس وجہ سے زکوٰۃ کے ان چار پہلوؤں کو سامنے رکھ کر، ایک پہلو عبادت کا ہے، ایک اخلاقیات کا ہے، ایک خود اپنے نفس کو پاک و صاف کرنے کا ہے، اور ایک پہلو اپنے مال کو محفوظ کرنے کا ہے۔ یہ زکوٰۃ کی چار بہت بڑی بڑی حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، اس کی افادیت کی شکلیں ہیں
ان 4 شکلوں کو سامنے رکھ کر ہمیں جب بھی ہمارے مال پر زکوٰۃ دینے کا وقت ہو جائے ہم خوشی کے ساتھ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم کچھ آدمیوں کے کام آ سکتے ہیں، غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں، ان کی دل کی دعائیں لے سکتے ہیں۔ بعض امراض، بعض بیماریاں، بعض گھر میں آئی ہوئی مصیبتیں وہ کسی بھی ذریعے سے ختم نہیں ہوتی، اس کا راستہ ہی یہ ہوتا ہے کہ آدمی صدقے کے ذریعے سے، زکوٰۃ کے ذریعے سے اس بیماری کو ٹال دے۔ حدیث میں کہا گیا ہے کہ تم اپنی بیماریوں کو صدقے کے ذریعے سے دور کرو، اور یہ مشاہدے کی بات ہے کہ جو لوگ کثرت سے اپنے مال کو غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر اور اچھے کاموں پر خرچ کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح کے حادثات سے، بیماریوں سے محفوظ بھی رکھتے ہیں۔ کانپور کا ایک واقعہ ہے، ہمارے ایک بہت ہی عزیز قریب ہیں، انہوں نے کیونکہ ان کے ساتھ پیش آیا تھا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، انہوں نے بتایا کہ ایک بہت ہی مالدار آدمی، ان کو کوئی ایسا مرض تھا جس کی وجہ سے ان کے منہ سے عجیب و غریب قسم کی بڑی خراب بو آتی تھی، اور انہوں نے اس کا علاج کرایا یہاں سے لے کر باہر ملکوں تک، لیکن وہ تکلیف ختم نہیں ہوتی تھی۔ تو ان کو یہ چیز بتائی گئی کہ بعض بیماریاں وہ ہوتی ہیں کہ جو صدقہ کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے اللہ پاک ختم کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے جب یہ سنا تو وہ پہنچے ہاسپٹل اور دیکھا کون ضرورت مند ہے، کون بیماری کی شدت کے اندر ہے، تو ایک بوڑھے میاں کے پاس پہنچے، وہ بہت غریب تھے، ان کا آپریشن ہوا تھا، ان کے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، بیچارے آپریشن تو ہو گیا تھا لیکن ان کے گھر کے لوگ بھی بہت بے چین تھے، وہ خود بھی بہت اندر سے پریشان تھے۔ تو جب ان کے پاس پہنچے، معلوم ہوا کہ ایسی کنڈیشن ہے، تو انہوں نے اپنے صدقے میں سے کچھ اچھی خاصی رقم نکالی اور ڈاکٹر سے پوچھا کہ ان کی فیس یا آپریشن کے پیسے کتنے ہوئے ہیں، تو انہوں نے جتنے 1000 روپے بتائے وہ ڈاکٹر کو انہوں نے دے دی، اور پھر ان کے پاس گئے، مریض کے پاس، بیچارے لیٹے ہوئے تھے، بول بھی نہیں پا رہے تھے، ان سے بتایا کہ جو ہے وہ آپ کے جو پیسے تھے ان کا انتظام ہو گیا ہے اور اب آپ کو کوئی پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ٹھیک ہوں، اپنے گھر چلے جائیں۔ تو اس آدمی نے جو ہے وہ بغیر اپنی زبان سے کچھ کہے ہوئے اپنی آنکھیں اوپر اٹھائیں اور اس نے اللہ سے کچھ دعا کی۔ جیسی اس نے دعا کی اسی وقت اس کی وہ بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم پریشان اور کسی حالات سے جو ٹوٹا ہوا، جس کا دل ٹوٹا ہوا، اگر ہم اس کی کام آ جائیں گے، اس کی مدد کریں گے اپنے صدقے اور زکوٰۃ اور خیرات کے ذریعے سے، تو اس کی دعاؤں سے ہمارے جو کام بنیں گے وہ دنیا کی سارے ریسورسز اور دنیا کے وسائل اس کام کو نہیں بنا سکتے۔ تو اس وجہ سے زکوٰۃ کے دینے میں کوئی ناگواری نہ ہو، کوئی اندر سے الجھن نہ ہو، بلکہ اندر سے ایک قسم کی خوشی ہونی چاہیے کہ ہمارے مالک، ہمارے کریم و رحیم رب نے مجھے اس لائق بنایا ہے کہ میں کچھ لوگوں کے کام آ سکوں۔ یہ سوچ اندر سے ہونی چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص زکوٰۃ دے رہا ہے ناگواری کے ساتھ، تو حدیث میں اس کو علامات قیامت میں بیان کیا گیا ہے کہ جب قیامت کا وقت قریب ہوگا تو لوگ جو زکوٰۃ دیں گے وہ بھی بڑی اندر کی کراہیت کے ساتھ، ناگواری کے ساتھ، نہ چاہتے ہوئے زکوٰۃ دیں گے۔ تو یہ چیز اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ ہم مال کے کمانے میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہمارا کوئی ہنر نہیں ہے۔ وہ چاہتا تو ہمیں کنگال و قلاش اور بھکاری بنا دیتا، ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ہزاروں اس کی مثالیں سامنے ہیں کہ بڑے بڑے ارب پتی اور کھرب پتی وہ ایک دن کے اندر روڈ پر آ جاتے ہیں، فقیر بن جاتے ہیں، لوگوں سے کھانا مانگ کر کھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ بے شمار اس کی مثالیں ہیں۔ اس وجہ سے اگر ہمارے پاس مال ہے تو ہم خوشی کے ساتھ اپنے مال کی زکوٰۃ پوری ادا کریں۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں عام طور پر، وہ ایک کوتاہی تو یہ ہوتی ہے کہ زکوٰۃ اکثر مسلمان جو ہے وہ شاید زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو ادا کرتے ہیں وہ بڑی ناگواری کے ساتھ ادا کرتے ہیں،
خوشی کے ساتھ اللہ کی نعمت اور انعام سمجھ کر زکوٰۃ دینے والے شاید اس وقت مسلمانوں میں بہت کم۔ اس کی وجہ سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب امت کی اکثریت زکوٰۃ ادا نہیں کرے گی تو اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر قسم قسم کی مصیبتیں اتریں گی، بارشیں بند ہو جائیں گی، اناج اور غلے کی کمی ہو جائے گی، موت کی کثرت ہو جائے گی۔ تو زکوٰۃ نہ دینے کا دنیاوی نقصان یہ ہوتا ہے جو عالمی سطح پر اس وقت نظر آ رہا ہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ پوری امت یہ کوشش کرے کہ ہم اپنے مال کی زکوٰۃ دیں گے۔ دوسری کوتاہی اس میں یہ ہوتی ہے کہ جو صاحب زکوٰۃ دیتے بھی ہیں تو وہ اندازے سے زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ اندازے سے زکوٰۃ نہیں دی جاتی، ایک پائی کا حساب لگایا جائے گا۔ اگر ہم بزنس مین ہیں، دکاندار ہیں یا کوئی اور کام کرتے ہیں اور ہمارے پاس اتنا مال ہے جس مال پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے، 52.5 تولہ سونا یا 7.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا اگر کسی کے پاس ہے، یا اس کے بقدر اس کے پاس پیسے اور روپیے ہیں، اور اگر سونا اور چاندی دونوں کچھ ہیں تو پھر مالیت چاندی کی دیکھی جائے۔ یعنی مان لیجیے 2 تولہ سونا ہے اور چاندی اس کے پاس زائد مقدار میں ہے، تو ہم سونے کو اگر چاندی کے ساتھ ملائیں تو وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت تک پہنچ جاتا ہے۔ تو ہر ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے کہ اس مال پر جو مال اس کے پاس موجود ہے پورا سال گزرا ہوا ہو یا سال کا اکثر حصہ گزرا ہوا ہو۔ اگر کسی کے پاس اس طرح کا مال ہے جس پر سال کا اکثر حصہ گزر چکا ہے یا پورا سال گزر چکا ہے اور اس کی مالیت، اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہے، یا 52.5 تولہ چاندی ہی ہے، یا چاندی نہیں ہے، صرف 7.5 تولہ سونا ہی ہے، تو پھر یہ ساری وہ شکلیں ہیں جس میں زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے اور زکوٰۃ دینا ضروری ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ ہم ایک تو حساب لگائیں، پورے اپنی بزنس کا، اپنے کاروبار کا، آئی ہوئی آمدنی کا ایک پیسے کا حساب لگائیں اور پھر اس میں سے 2.5% ہمیں زکوٰۃ دینا ہے۔ زکوٰۃ کی کچھ اور موجودہ دور میں نئی شکلیں ہیں، جیسے زمینوں پر ہمیں کیسے زکوٰۃ دینا ہے، جو لوگ پراپرٹی کرتے ہیں ان کو کیسے زکوٰۃ دینا ہے، یا جو لوگ جو ہے وہ کنسٹرکشن لائن میں ہیں ان کو کیسے زکوٰۃ دینا ہے، یا جن کے پاس باغات ہیں ان کو کیسے زکوٰۃ دینا ہے، یا جن کے پاس جانور ہیں ان کو کیسے زکوٰۃ دینا ہے، اس کی ساری شکلیں ہیں۔ انشاءاللہ کل کے درس میں، جو درس انشاءاللہ کل 2 بجے سے شروع ہوگا، کیونکہ کل 12:30 بجے جمعے کی نماز ہے، اس کے بعد پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد 2 بجے یہ درس دیا جائے گا۔ اس درس میں صرف زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے جائیں گے، اور وہ اہم مسائل جن کی اس وقت ضرورت ہے، جن کی شکلیں اس وقت ہندوستان کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ تو یہ ساری زکوٰۃ کی شکلیں انشاءاللہ کل کے درس میں پیش کی جائیں گی۔ آج کے درس میں بس ہم یہی بات ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ اگر فرض ہو گئی ہے تو بڑی خوشی کے ساتھ اللہ کی نعمت، اللہ کی رحمت اپنے اوپر سمجھتے ہوئے ہم اپنے غریب بھائیوں تک، مسکینوں تک، ضرورت مندوں تک پوری زکوٰۃ ایک ایک پائی نکال کر ان تک پہنچائیں اور اس میں خوشی محسوس کریں۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی اور اس میں کسی بھی قسم کی کوتاہی کی گئی تو پھر قرآن پاک کے اندر جو یہ آیت ہے اس میں صاف یہ کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن جب ایسا شخص آئے گا جس نے زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا نہیں کی، چاہے وہ نمازی ہو، چاہے وہ حاجی ہو، چاہے 100 بار عمرے کر چکا ہو، چاہے وہ دکھلاوے کے لیے اور بہت سے خیر کے کام کرتا ہو، لیکن اگر زکوٰۃ اس نے ادا نہیں کی ہے تو والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ ایسے لوگ جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کریں، آپ ایسے لوگوں کو دردناک سزا کے بارے میں بتا دیجیے۔ جس دن انہیں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اس دن یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم،
ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اس دن ان کی پیشانی کو اور ان کے پہلوؤں کو، ان کی پیٹھ کو پترے بنا کر جہنم کی آگ میں دہکائے جائیں گے، اور پھر ان سے ان کے بدن کو داغا جائے گا اور ان کے بدن کے اوپر رکھے جائیں گے۔ وہ جب وہ چیخیں گے، چلائیں گے، کہیں گے یہ مجھے کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے، تو کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی تمہارا مال ہے جس کو تم بڑے شوق سے جمع کر کے رکھتے تھے، اور یہی تمہارا وہ خزانہ ہے جسے جمع کرنے میں تمہیں بڑا مزہ آتا تھا۔ اب فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو تم جمع کر کے رکھ رہے تھے اب اسی کا مزہ چکھو۔ حدیث میں اسی آیت کی تشریح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مثل لہ یوم القیامۃ شجاعا اقرا، کہ جس شخص کو اللہ نے مال دیا اور وہ اس لائق تھا کہ کسی کی مدد کر سکتا زکات کے ذریعے سے، اور اس نے پھر زکات ادا نہیں کی، تو قیامت کے دن اس کے مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا، جو بڑا ہی بھیانک اور خوفناک ہوگا، اور اس کے زہریلے اثر کی وجہ سے اس کے دونوں طرف زہر کی دو گٹکیاں لٹک رہی ہوں گی، اور اس کی زبان نہایت ہی خوفناک ہوگی۔ وہ آ کر اپنے جبڑے سے اور اپنے آگے کے منہ سے اس شخص کو پکڑے گا جس نے زکات ادا نہیں کی، تو وہ چیخ کر کہے گا کہ آخر تم کون سی مصیبت ہو اور مجھے اس طرح کیوں ڈس رہے ہو؟ تو وہ سانپ، گنجا سانپ کو کہے گا انا کنزک انا مالک، کہ میں تمہارا وہ مال اور خزانہ ہوں جسے تم جمع کر کے رکھتے تھے، اس کی زکات ادا نہیں کرتے تھے۔ اسی آیت کے بارے میں، اسی حدیث کے آگے پھر حضور نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے مال میں بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، ہرگز وہ اپنے حق میں اسے بہتر نہ سمجھیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، کہ یہ لوگ اس مال کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں جس مال کو اللہ ہی نے اپنے فضل و کرم سے انہیں عطا فرمایا ہے، جس کو انہوں نے غریبوں پر، مسکینوں پر خرچ نہیں کیا، جس کی زکات نہیں ادا کی ہے، یہ مال ان کے لیے بڑا ہی برا، بڑا بھیانک ثابت ہوگا، اور اس کی شکل یہی ہوگی کہ وہ سانپ کی شکل میں، اژدہے کی شکل میں، نہایت خوفناک انداز میں اس کے جبڑے کو پکڑ کر جب ڈسے گا، وہ چیخے گا، تو وہ سانپ کہے گا کہ میں تیرا خزانہ، تیرا مال ہوں۔ اس وجہ سے ہم اور آپ، رمضان مبارک کا وقت قریب ہے، اکثر اسی مہینے میں لوگ اپنی زکات ادا کرتے ہیں۔ ہم ایک پائی کے حساب لگا کر زکات ادا کریں، اور پھر زکات کو ان کے مستحقین تک پہنچائیں۔ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ لوگ ضرورت مند ہیں، ہم معلوم کریں ان کے گھر کے حالات کے بارے میں، اور خود پہنچ کر اپنے ہاتھ سے ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زکات کا پورا حساب لگا کر ایک پائی کی زکات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دور میں ان حالات میں اپنے بھائیوں کی، غریبوں کی، مسکینوں کی مدد کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔